السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگ ہیں، جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے والدین کی اہمیت کا احساس دلایا ہے، یعنی کہ اس کی زندگی میں اس کے والدین کا کتنا اہم رول ہوتا ہے۔ یوں تو ہر انسان یہ جانتا ہے، لیکن کبھی اس پر غور نہیں کرتا، کبھی اس کا احساس نہیں کرتا، اور یہی احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہیں اور انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرے اور ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے۔ یوں تو والدین میں دونوں ہی، والدہ کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے اور والد صاحب کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے، یعنی پیدا ہونے تک بچے کے چلنے پھرنے کی عمر تک والدہ کا کام ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش والد صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یوں دونوں کا رول ہر انسان کی زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے والدین کا پہلے ذکر کیا، احساس دلایا کہ دونوں کی اہمیت ہے، لیکن پھر بعد میں والدہ کے بارے میں وہ خاص رول جو ماں ایک ادا کرتی ہے اپنے بچے کی پیدائش میں، اس کا ذکر کیا ہے، اور اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ پہلے تو وہ جب بچہ ٹھہرتا ہے تو وہ اس بچے کا وزن پیٹ میں اٹھا کر پھرتی ہے۔ اندازہ لگے کہ پیٹ پہ اگر کسی کی کوئی وزن اضافی ہو جائے تو اس کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کتنا مشکل ہو جائے، لیکن ایک ماں ہے جو اس وزن کو پیٹ میں اٹھا کے چلتی پھرتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے، سب کام کرتی ہے، تو یہ ایک ایسی خدمت ہے جو اولاد کے لیے کرتی ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مشقت اٹھا کر ہی اس نے جنا، اور پھر جب 9 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، پیدائش کا وقت بچے کا آتا ہے، تو پھر اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ ایک ماں ہی بہتر جانتی ہے کہ کس طرح، کتنی تکلیف سے، کتنی اذیت سے جو ہے نا وہ بچے کو جنم دیتی ہے۔ ایک بہت آزمائش کا وقت ہوتا ہے ایک ماں کے لیے۔ اور پھر جنم دینے کے بعد یہ نہیں کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، نہیں، اس کے بعد بھی اس بچے کا وہ پورا خیال رکھتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو پروان چڑھاتی ہے، اتنی اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد پھر اس کے باپ کا رول آتا ہے کہ وہ اس کو مزید آگے بڑھائے، اس کو پروان چڑھائے، پرورش کرے، اور اس کو پڑھا لکھا کے اس قابل بنائے کہ دنیا میں کچھ کر سکے۔ تو اس پورے عمل کو، یعنی بچے کا ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرنا سے لے کر بچے کی پیدائش، اور پھر 2 مہینے 2 سال بچے کو دودھ پلانے کا جو عمل ہے، اس پورے عمل کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 30 مہینے لگ جاتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ اگر 2 سال کے بعد دوسری آیت میں، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کہا گیا کہ 2 سال تک دودھ پلاؤ، تو وہ 2 سال، اور پھر یہ جو ہے نا کم سے کم جو مدت بچے کی پیدائش میں لگتی ہے، یعنی 6 مہینے میں ایک بچہ صحیح سلام نکل سکتا ہے، کم سے کم مدت اللہ تعالیٰ نے شمار کی ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو 6 مہینے اور 2 سال دودھ کی پلا لیتے، یعنی تقریباً 30 مہینے ایک ماں اپنے آپ کو سونپ دیتی ہے بچے کے لیے،
وہ سب کچھ کر گزرتی ہے جو کر سکتی ہے۔ دودھ کے پلانے کے بارے میں یہاں جب ذکر آیا ہے تو کچھ قرآن کی کچھ اور آیت ہیں جس میں دودھ 2 سال پلانے کے لیے ماؤں کو حکم دیا گیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس باپ کے لیے جو رضاعت کی پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ پھر سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا گیا کہ اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 2 سال کی مدت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو ضرور دودھ پلائیں، اور آج کے جدید سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر 2 سال بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے تو وہ بڑا صحت مند رہتا ہے اور اچھے طریقے سے پرورش پا سکتا ہے، اس کی تمام جو ضروریات ہیں بچپن کی وہ پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر باپ اسی دیکھ بھال کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اور جو اچھی اولاد ہوتی ہے پھر اب اس احسان کو یاد کرتی ہے جو ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ ماں کے وہ کام جو اس کی پیدائش کے وقت ماں نے تکلیفیں اٹھائیں، اور باپ کی وہ محنتیں وہ دیکھتا رہتا ہے، بچپن سے دیکھتا آتا ہے، جو جس نے اس کو پروان چڑھایا، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا، اس کی تعلیم تربیت کا خرچہ اٹھایا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایک اچھی اولاد کا پھر فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کے احسانات کو شکر ادا کرے، ان کو یاد رکھے، اور ان کی جتنی خدمت ہو سکے کرے۔ اور یہاں دعا نقل کی گئی ہے کہ جو اچھے لوگ، اچھی اولادیں ہوتی ہیں جو دعا کرتے ہیں بڑے ہونے، سمجھدار ہونے کے بعد اپنے والدین کے حق میں، وہ اللہ تعالیٰ نے دعا پوری نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں پھر ایک اچھی اولاد جو ہے نا اپنے والدین کے لیے کرتی ہے اور اپنے مستقبل کے لیے کرتی ہے۔ اور پھر جب ایسی نیک اولاد ہوتی ہے اور اس طرح کی دعائیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی خدمتوں کو جو پھر اپنے والدین کے لیے کرتا ہے بچہ بڑا ہو کے، تو ان کو قبول کرتا ہے، اور ان کی جو برائیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں زندگی میں ان کو درگزر کر جاتا ہے۔ اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کی اس نیک عمل کے اور اس کی ان خدمات کا جو والدین کے لیے کرتا ہے بڑی اہمیت ہے اور بڑی قدر ہے۔ اور ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آخر میں کہ یہ ایسے لوگ جنتی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اندازہ لگائیے آپ کے والدین کی خدمت کر کے ہم کتنا بڑا درجہ پاتے ہیں، جنت جیسی چیز ہمیں مل جاتی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہوگی، انعام ہوگا۔ کہا جا رہا ہے یہ اس سچے وعدے کے مطابق ہوگا جو ان سے کیا جاتا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کرنا ہے اس بات کا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، عنایت ہے، شفقت ہے انسان کے اوپر، کہ انسان اگر اپنی اصلیت کو پہچان لے، اپنی اوقات کو پہچان لے، اپنے محسنوں کو یعنی والدین کو یاد رکھے، ان کی ان خدمات کو جو انہوں نے بچپن میں اس کے لیے کی تھیں، اور پھر ان کی حتی الامکان ان کی احترام کرے، عزت کرے، ان کی خدمت کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس کی بڑی قدر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں جنت میں داخل کریں گے، تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے والدین کی جب تک وہ زندہ ہیں جتنی ہو سکے خدمت کر لیں، ان کو کبھی کوئی تکلیف نہ دیں، ان کے آرام کا ہر طرح خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔